الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. محترم حضرات اور دیگر سامعین، بزرگوں اور بچوں، خصوصاً پردہ نشین خواتین گرامی، جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہم سب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فضل و کرم سے الحمدللہ عظیم کتاب شرح الاصول الستہ سن رہے تھے۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے اس کتاب کے اندر جو اصول ہیں، ان 6 اصول میں سے ہم نے 4 کے تعلق سے تفصیل کے ساتھ اللہ کے فضل و کرم سے بات سنی ہے۔ آج انشاءاللہ 5واں اصول اور اس کی تفسیر انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ سننے والے۔ 5ویں اصول کے تعلق سے مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں الاصل الخامس، 5واں اصول ہے بیان اللہ سبحانہ الاولیاء لأولیاء اللہ وتفریقه بینہم وبین المتشبہین بہم من اعداء اللہ المنافقین والفجار۔ شیخ فرماتے ہیں متن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو کہ وہ کون ہے، ان کی کیا تعریف ہے، ان کی کیا صفات ہے، یہ سب چیزیں اللہ نے واضح طور پر بیان کر دیا ہے۔ کیونکہ کئی سارے ہیں جو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، اپنے آپ کو ہم اللہ کے ولی ہیں اس بات کی طرف دعوت دیتے، حقیقت میں وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ولی نہیں ہوتے، لیکن اللہ کے ولیوں کے صفوں میں گھس جاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینا اور گمراہ کرنا ان کا مقصد ہوتا ہے۔ تو اس اصول میں یہی بات کی جائے گی کہ اصل میں اللہ کے ولی کون ہے اور شیطان کے ولی کون ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اولیاء کو واضح طور پر بیان فرما دیا ہے اور ان لوگوں کے درمیان فرق جو ہے بیان فرما دیا ہے جو صرف اولیاء بننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ اصل میں ایسا دعویٰ کرنے والے لوگ جو اپنے آپ کو ولی سمجھتے ہیں اور لوگوں کے سامنے دعویٰ کرتے ہیں، ایسے ہی لوگ اصل میں اللہ کے دشمن ہوتے ہیں اور اللہ کے راستے میں منافق ہوتے ہیں اور فاجر قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ وَيَكْفِي فِي هَذَا آيَةٌ من سورة آل عمران وہی قولہ سبحانہ۔ اور اس موضوع میں ایک آیت ہے سورہ آل عمران، یہی ایک آیت پیش کی جائے تو بات صاف ہمیں معلوم ہو جاتی۔ وہی قولہ، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، اور یہ سورہ آل عمران کی آیت ہے۔
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کو بتا دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ بات صاف بیان فرما دی ہے کہ اللہ سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے نبی کے شریعت کی پیروی کرے، جس کو اللہ نے ہی اپنے نبی کو نوازا ہے۔ اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالی تم سب سے محبت کرے گا اور تم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما دے گا۔ متن میں پورے 4 آیات بیان کیے گئے ہیں۔ دوسری آیت یہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالی سورۃ المائدہ میں بیان فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ یہ دوسری آیت ہے متن میں، جس کو مؤلف رحمہ اللہ نے اپنے اس موضوع کو سمجھانے کے لیے پیش کیا ہے۔ اس آیت کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے، اے ایمان والے لوگوں، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ عنقریب ایک ایسی قوم لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اس سے محبت کریں گے۔ وآیات فی یونس، اور اس کے بعد تیسری آیت سے اللہ سبحانہ و تعالی بیان فرماتے ہیں الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون۔ اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں خبردار، بے شک اللہ کے دشمنوں پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے، اور جو اللہ کے ولی ہیں وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر تقوی اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ 2-3 آیات ہیں جن کا تفسیر انشاءاللہ بعد میں شارح فرمائیں گے۔ اس کے بعد متن جاری ہے۔ متن میں مؤلف رحمہ اللہ فرماتے ہیں ثم صار الامر عند اکثر من يدعى العلم وانه من هداة الخلق وحفاظ الشرع الى ان الاولياء لا بد فيهم من ترك اتباع الرسل ومن تبعهم فليس منهم ولا بد من ترك الجهاد فمن جاهد فليس منهم ولا بد من ترك الإيمان والتقوى فمن تعهد بالإيمان والتقوى فليس منهم يا ربنا نسألك العفو والعافية إنك سميع الدعاء۔ اکثر وہ لوگ جو اپنے آپ کو علم والے ہیں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، زمانہ ایسا بدلتا آیا جس میں کئی سارے لوگ ہیں جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں اور صحیح معلومات کا دعویٰ کرتے ہیں اور اللہ کے مخلوق کے ہم رہنما ہیں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں اور شریعت کے ہم محافظ ہیں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک اللہ کے ولیوں کے بارے میں آج کل یہ تصور بن چکا ہے
کہ اللہ کے اولیاء کے لیے رسولوں کی پیروی چھوڑ دینا ضروری ہے. جو رسولوں کی پیروی کرے وہ اولیاء میں سے نہیں. اور اسی طرح کہتے ہیں اولیاء کے لیے جہاد چھوڑنا ضروری ہے. جو جہاد کرے وہ اولیاء میں سے نہیں ہے. اور اسی طرح کہتے ہیں اولیاء کے لیے ایمان اور تقوی چھوڑنا ضروری ہے. جو ایمان اور تقوی کو لازم پکڑے وہ اولیاء میں سے نہیں. بہرحال یہ سب کے سب تصورات سراسر باطل ہیں. مؤلف رحمہ اللہ متن کے آخر میں فرماتے ہیں یا ربنا، اے ہمارے پروردگار، نسألک العفو والعافیہ، ہم اس طرح کی گمراہ کن باتوں سے اور سازشوں سے تیرا پناہ طلب کرتے ہیں اور عفو اور درگزری اور عافیت مانگتے ہیں، اس لیے کہ انک سمیع الدعاء، بے شک تو ہی ہے جو سب کچھ سننے والا ہے، خاص کر ہمارے دعاؤں. اب یہ رہا متن. اب اس کے نیچے لمبی تفسیر شروع ہونے والی ہے. شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ اس اصول کے شرح شروع فرماتے ہیں اولیاء اللہ تعالی هم الذین آمنوا بھی، اللہ کے اولیاء اصل میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالی پر ایمان لایا جیسا اللہ چاہتا ہے. وَاتَّقُوهُ وَاسْتَقَامُوا عَلَى دِينِهِ، اور اسی طرح وہ اللہ سے ڈرتے رہے اور اللہ کے دین پر جمے رہے. وَهُمْ مَنْ وَصَفَهُمُ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی صفت بیان کی ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ یونس کے اندر اولیاء اللہ کے تعلق سے بیان کرتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. خبردار، بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی اللہ کے اولیاء غم زدہ ہوں گے. اور وہ لوگ جو ایمان لائے یعنی اللہ کے اولیاء وہ ہیں جنہوں نے اللہ پر صحیح ایمان لایا علم و معرفت کے ساتھ اور تقوی اختیار کیا، یہی لوگ اللہ کے ولی. تو اس آیت میں اللہ کے ولی کا مختصر جو ہے تعارف ہمیں بیان کیا گیا. شارح کہتے ہیں اس آیت کے نیچے فَلَيْسَ كُلُّ مَنْ يَدَّعَى الْوِلَايَةَ يَكُونُ وَلِيًّا، ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو میں اللہ کا ولی ہوں بول کے دعویٰ کرتا ہے وہ ولی نہیں ہوتا ہے. وَإِلَّا لَكَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَدَّعِيهَا، ورنہ سب لوگ جو ہے اللہ کے ہم ولی ہیں اس بات کا جھوٹا دعویٰ شروع کر دیتے. وَلَكِنْ يُمَثِّلُ هَذَا الْمُدَّعِي لِلْوِلَايَةِ بِعِلْمِهِ بِعَمَلِهِ، لیکن ہم موازنہ کر سکتے ہیں جو بھی شخص ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے اصل میں وہ ولی ہے یا نہیں اس کے عمل کے اعتبار سے، اس کے اللہ کی اطاعت کے اعتبار سے، اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے لحاظ سے، کتاب و سنت پر اس کی سمجھ اور اس کا جو ہے جو بھی عبادت ہے اعمال ہے اس کے اعتبار سے
اس کا موازنہ کیا جائے گا اور دیکھا جائے گا کہ یہ صحیح میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنے والا اور اس کے دین پر چلنے والا پرہیزگار متقی اللہ کا ولی ہے یا نہیں۔ ان كان عمله مبنيا على الايمان والتقوى فانه ولي، اگر دعویٰ کرنے والے انسان کا عمل ایمان اور تقوی کے اوپر مبنی ہے تو اس کو اللہ کا ولی سمجھا جائے گا، وَإِلَّا فَلَيْسَ بِوَلِيٍّ، ورنہ وہ اللہ کا ولی نہیں۔ وَفِي دَعْوَاهُ الْوِلَايَةِ تَزْكِيَةُ لِنَفْسِهِ وَذَلِكَ يُنَافِي تَقْوَى اللَّهِ۔ اور شیخ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کوئی ایسا انسان اپنے آپ کو اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اپنے نفس کو لوگوں کے سامنے پاک بتاتا ہے، اپنی دکھاوا کرتا ہے، تو یہ تو اللہ کے تقوی کے مخالف، مطلب جو اللہ کا جو ولی ہوتا ہے صحیح معنی پر وہ اللہ سے ڈرتا ہے اور صحیح ایمان پر عمل کرتا ہے اور رسول اللہ کی پیروی کرتا ہے، کتاب و سنت کی پیروی کرتا ہے اور ہر قسم کی دکھاوے سے بچتا ہے۔ جو دعویٰ کرتا ہے وہ تقوی کے خلاف ہے، لہذا جو دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہی ہوتا ہے، کیونکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کئی سارے ہیں جو اللہ کے ولیوں کے نام سے مشہور ہیں، اب لوگ ان کے پاؤں پڑتے ہیں، اب لوگ ان پر نظر لگاتے ہیں، نظر چڑھاتے ہیں اور منتیں مانگتے ہیں، ان کے سامنے دعائیں مانگتے ہیں، ان کے لیے نذرانے پیش کرتے ہیں اور ان کی عبادت کرتے ہیں۔ یہ سب جو ہے سراسر اللہ کے نہیں بلکہ شیطان کے اولیاء ہیں۔ اللہ کے اولیاء تو وہ ہے جو کتاب و سنت فہم سلف کی روشنی میں صحیح ایمان کے ساتھ اللہ کے دین پر قائم ہو جاتے ہیں اور ہر قسم کے دکھاوے سے بچتے ہیں اور ہمیشہ اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، نیکی میں آگے بڑھتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سورہ نجم کے اندر بیان فرماتے ہیں ایسے اولیاء شیطان کے بارے میں جو ہم بھی جو ہے اللہ کے ولی ہیں، اس بات کا لوگوں میں دعویٰ کرتے ہیں، ایک طرف جھوٹ بولتے ہیں اور دوسرے طرف لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں اور جو ہے اور ایک طرف لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، پس تم اپنے آپ کو پاک نہ ٹھہراؤ، وہ خوب جانتا ہے کہ کون جو ہے اللہ سے ڈرنے والے لوگ ہیں۔ مطلب انسان کو اپنی تعریف کرنا نہیں چاہیے، اپنی لوگوں کے سامنے بڑائی نہیں کرنا چاہیے، اور یہ سب جو ہے شرک اصغر ریا میں داخل، اور جو اللہ کا ولی ہوتا ہے ایسے چیزوں سے پرہیز کرتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والا ہے کبھی وہ اپنی تعریف نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے آگے شرح فرماتے ہوئے یہ کہتے ہیں فَإِذَا ادَّعَىٰ أَنَّهُ مِنْ أَوْلِيَاءِ اللَّهِ فَقَدْ زَكَّىٰ نَفْسَهُ وَحِينَئِذٍ يَكُونُ واقعا في معصية الله وفيما نهاه الله عنه، هذا ينافي التقوى۔ لہذا جب کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ وہ اللہ کے اولیاء میں سے ہے تو اس نے اپنے نفس کو لوگوں کے سامنے پاک جو ہے ٹھہرایا اور اس طرح وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اس چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوں کو منع فرما دیا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں اللہ کے
تقوی کے مخالف چیزیں ہیں۔ اور اللہ کے ولیوں کی شعار کیا ہے، نشانی کیا ہے؟ اللہ کے بندوں میں زیادہ جو ہے اللہ سے ڈرنے والے تقوی پرہیزگار بندے۔ پھر آگے فرماتے ہیں شارح فَأَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ بِمِثْلِ هَذِهِ الشَّهَادَةِ، اصل میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو خود اس طرح کی گواہیوں کے ذریعے سے لوگوں کے سامنے پاک ٹھہراتے نہیں ہیں۔ وَإِنَّمَا هُمْ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ، بلکہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں اصل میں وہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر کامل ایمان رکھتے ہیں، وَيَتَّقُونَهُ، اور جس قدر ہو سکے اس قدر اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، وَيَقُومُونَ بِطَاعَتِهِ سبحانہ و تعالیٰ عَلَى الْوَجْهِ الْأَكْمَلِ، اور مکمل انداز میں اللہ کے رضا کے خاطر ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں اور اس پر قائم ہو جاتے ہیں۔ وَلَا يُغِرُّونَ النَّاسَ وَيَخْدَعُونَهُمْ بِهَذِهِ الدَّعْوَةِ حَتَّى يُضِلُّوهُمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے ہیں جو اپنے خود کی تعریف کرتے ہوں اور اپنے اوپر تکبر اور غرور کا شکار ہوتے ہوں اور اپنے دعووں کے ذریعے سے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہوں، اللہ کے راستے سے گمراہ کرتے ہوں۔ اللہ کے ولی ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ فَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ يَدْعُونَ أَنفُسَهُمْ أَحْيَانًا أَسْيَادًا وَأَحْيَانًا أَوْلِيَاءَ لو تأمل الإنسان ما هم عليه لوجدناهم أبعد ما يكونون على الولاية والسيادة۔ شیخ فرماتے ہیں بس یہ لوگ جو کبھی اپنے آپ کو ہم سید ہیں، اللہ کے نبی کے خاندان سے ہیں ہم لوگ، باقی خاندانوں پر ہماری فضیلت ہے، ایسا نہیں کہتے، اور کبھی جو ہے یہ لوگ جو گمراہ ہو چکے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک طرف سے سید کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو ایک طرف سے ہم بھی جو ہے اللہ کے ولیوں میں سے ہیں کہتے ہیں۔ اگر آپ بھی ان کے حال پر غور کریں تو وہ ولایت اور سیادت سے سب سے زیادہ دور نظر آتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کئی سارے جو اپنے آپ کو اللہ کے نبی کے خاندان میں سے یعنی ان کے اولاد میں سے ہیں، ہم ان کے اولاد میں کے خاندان میں سے ہیں، ہم اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن ایسے اکثر لوگ آپ دیکھیں گے کہ یہ لوگ اللہ کی نافرمانی کرتے تھے، اللہ کے اوپر ظلم کریں گے، اللہ کے ساتھ شرک کا معاملہ کریں گے اور اللہ کے نبی کے ساتھ ایک طرف سنت کا دعویٰ کریں گے، محبت کا دعویٰ کریں گے، لیکن وہ ہمیشہ بدعتوں میں پھنسے رہے گی، اور جو دین نہیں ہے اس کو دین سمجھ کر عمل کریں گے اور اس کا دعویٰ کریں گے، وہ خود گمراہ ہوں گے اور نسلوں کی نسلیں برباد کریں گے۔ ایسے کئی سارے لوگ ہیں جو اپنے اندر کئی سارے اولیاء اللہ ہیں اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، جن کو نہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی معلوم ہوتا ہے، جن کو نہ طہارت کے آداب کا معلومات، کچھ بھی نہیں، بلکہ شیخ الاسلام امام محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ فرماتے ہیں قواعد الاربعہ کے آخری اصول میں کئی سارے اولیاء ایسے ہیں جو ظالم ہیں، جو ظالم قسم کے لوگ ہیں، جو بدکار ہیں، جو فاسق اور فاجر قسم کے لوگ ہیں، یہ ان کے لوگ جانتے ہیں، پھر بھی جو ہے ان کو پہنچے ہوئے لوگ سمجھتے ہیں اور ان پر اللہ کے رسول کے دین پر چلنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھتے ہیں، اب جو بھی ہے سب کچھ معاف ہے، اب یہ جو کریں گے ان کی پیروی کرنا لازمی ہے،
ان کی بیعت کرنا، ان کی عبادت کرنا، یہ سب واجب ہے۔ ایسا سمجھنے والے کئی سارے مشرک لوگ اور بدعتی قسم کے لوگ آج ہم دیکھتے ہیں۔ بہرحال یہ جو دعویٰ کرتے ہیں اپنے آپ کو سید ہونے کا، یہ اصل میں باطل دعویٰ ہے۔ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت پر قائم ہیں، وہی اصل میں اللہ کے نبی کے خاندان سے اور اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ نہ ان کو دین کے کسی بھی شے کا علم نہیں ہے، نہ ہی ان کو کسی بھی سنت کے اصول کا جو ہے معلومات نہیں ہے، پھر بھی وہ دعویٰ کرتے ہیں ہم اللہ کے ولی ہیں بول کر۔ یاد رکھیں یہ دعویٰ باطل دعویٰ۔ جب سوال کیا گیا شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے کہ اللہ سے ڈرنے والا انسان کون ہے، تو انہوں نے بتایا جو شخص اللہ کو جیسا جاننا ہے ویسا پہچانتا ہے دلائل کی روشنی میں اور اس پر قائم ہونے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اب جس قدر اس کے اندر خوف آتی ہے، نیکیوں میں کثرت آتی ہے، گناہوں سے دوری ملتی ہے، ویسا وہ اسی قدر اللہ کے سامنے تقوی اور پرہیزگار بندہ ہوتا ہے۔ لیکن لوگ خاموش رہنے والے ہر انسان کو جو ہر ایک سے حسن سلوک کے ساتھ پیش آتا ہے اس کو متقی سمجھتے ہیں، یہ تو غیر مسلم بھی کر سکتا ہے۔ تو یاد رکھیں خاموش رہنے والا نہیں، خاموش رہتے ہوئے بغیر علم سیکھتے صرف حسن سلوک میں زندگی گزارنے والا نہیں، بلکہ تقوی والا وہ ہے جو جس قدر ہو سکے اس قدر اللہ کو جانتا ہوں اور اس کے رسول کو جانتا ہوں اور ان کے دین کے دلائل کی روشنی میں معرفت رکھتا ہوں، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی اور پرہیزگار بندہ ہے، اگر چاہے کہ وہ لوگوں کے سامنے نہ رہے تب بھی۔ بہرحال آگے فرماتے ہیں شارح فَأَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا يُزَكُّونَ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ کے جو ولی ہیں یہ اپنے آپ کی تعریف تزکیہ لوگوں کے سامنے کبھی بیان نہیں کرتے۔ فَهَؤُلَاءِ فَنَصِيحَتِي لِإِخْوَانِ الْمُسْلِمِينَ أَلَّا يَغْتَرُّوا بِمُدَّعِ الْوِلَايَةِ حَتَّى يُقِيسُوا حَالَهُمْ بِمَا جَاءَ فِي النُّصُوصِ فِي أَوْصَافِ أَوْلِيَاءِ اللہ۔ شیخ فرماتے ہیں لہذا میری اپنے مسلمان بھائیوں کو یہ نصیحت ہے کہ وہ ولایت کے دعوے داروں سے دھوکہ نہ کھائیں، یعنی میں اللہ کا ولی ہوں اس بات کا دعویٰ کرنے والے لوگوں سے دھوکہ نہ کھائیں، یہاں تک کہ ان کے حالات کو اللہ کی کتاب اور دلائل میں بیان کردہ اولیاء اللہ کی صفات پر نہ دیکھ لیں۔ یعنی جب تک آپ کتاب و سنت میں جو دلائل بیان کیے گئے ان کی صفات بیان کیے گئے، جب تک آپ ان کو نہ دیکھ لو گے تب تک جو ہے ان کو ولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جو لوگ دعویٰ کرتے ان اصول کو سامنے رکھنا ہے جو ابھی پیش کیے جا رہے ہیں اور پرکھنا ہے اور کون حق ہے اور باطل ہے پہچاننا ہے۔ شیخ آگے فرماتے ہیں وَقَدْ أَشَارَ الشیخ رحمہ اللہ تعالی، شارح کہتے ہیں مؤلف رحمہ اللہ نے ہمیں اس بات کی طرف اشارہ کیا ہے یہاں پر اس اصول کے ذریعے سے إِلَى عَلَامَةِ مُحَبَّةِ اللَّهِ وَوِلَایَتِهِ بِمَا سَبَقَهُ من الآیات، یہ جو آیات ہیں ان میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ سے محبت کرنے والے لوگ کون ہیں، اللہ کے صحیح معنی پر ولی لوگ کون ہیں،
ان جو ہے علامات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مؤلف رحمہ اللہ نے جن آیات کو پیش کیا ہے ان میں بیان فرمایا ہے الآیہ الاولی، پورے 2-3 آیات ہیں جن میں سے مؤلف رحمہ اللہ نے جو پہلی آیت پیش کی ہے اس موضوع کو ثابت کرنے کے لیے کہ کون اللہ کا ولی ہے کون اللہ کا ولی نہیں ہے، یہ سورہ آل عمران کی آیت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بیان فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اے لوگو، اللہ کے نبی آپ فرما دیجئے، اے لوگو ان کنتم، اگر تم تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو، فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، تو تم میری پیروی کرو، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے۔ اصل میں مفسرین فرماتے ہیں اس آیت کے پیچھے، جیسا کہ امام ابن کثیر رحمہ اللہ، کئی سارے یہود تھے جو آج بھی ہیں، کئی سارے عیسائی تھے جو آج بھی ہیں، جو اہل کتاب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، حالانکہ اللہ نے آسمانی کتابوں کے ذریعے سے توحید کی تعلیم دی، لیکن یہ ایک طرف شرک کرتے ہیں، ایک طرف جو ہے اللہ کے اپنے آپ کو محبوب سمجھتے، اللہ کے نبیوں کے وارث سمجھتے ہیں اور اپنے آپ کو آخری امت سمجھتے ہیں۔ یہ سب ان کی گمراہیاں ہیں۔ یہ لوگ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن جب ان کے پاس نبی آئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر وہ ان کا انکار کرتے ہیں اور ان کی شریعت کو چھوڑ کے اللہ کے آخری نبی جن کو وہ پائے ان کے شریعت پر آتے نہیں ہیں اور اس کی اطاعت نہیں کرتے ہیں، تو ان کے لیے کوئی خیر نہیں۔ تو ایسے یہود اور عیسائی جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم بھی اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم بھی اللہ کو ہی مانتے ہیں، ہم بھی اللہ سے ہی محبت کرتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم صحیح میں اللہ سے محبت کرتے ہو، اللہ کے نبی ان کو بتا دو کہ تم میری پیروی کرو، اس کے بدلے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو جما دے گا دین حق کے اوپر۔ بہرحال اس آیت کی تفسیر میں موضوع کا خیال کرتے ہوئے شارح فرماتے ہیں وَهَذِهِ الْآيَةُ تُسَمَّى آیَةُ الْمِحْنَةِ، یہ وہی آیت ہے جو آیت محنہ کے تعلق سے، محنہ کے نام سے جانی جاتی ہے، ای الامتحان، مطلب امتحان والی آیت، حیث ادعا قوم محبت اللہ تعالی فانزل اللہ هذه الآیہ۔ تو شیخ فرماتے ہیں یہ آیت محنہ مطلب امتحان والی آیت ہے، اللہ تعالیٰ اس آیت کے ذریعے سے کون اللہ کا محبت کرتا ہے کون اللہ کا محبت نہیں کرتا ہے اس بات کی اللہ نے تفریق بیان فرمائی۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ هَذِهِ الْآیَةَ، تو اس تفریق کے لیے اللہ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ فَمَنِ ادَّعَى مَحَبَّةُ اللَّهِ تَعَالَى نَظَرْنَا فِي عَمَلِهِ، پس جو شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر محبت کا دعویٰ کرتا ہے ہم دیکھیں گے اس میں اس کا عمل کیسا ہے، فی عملہ، فَإِنْ كَانَ مُتَّبِعًا لِرَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم فَهُوَ صَادِقٌ وَإِلَّا فَهُوَ كَاذِبٌ، اگر وہ صحیح میں جو بھی ہے شخص
اللہ کے محبت کا دعویٰ کرتا ہے، اللہ کا ولی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اگر وہ عمل اپنے عمل میں صحیح ہے تو ہم اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا محبت کرنے والا جانیں گے، وہ اپنے دعوے میں سچا ہے ایسا جانیں گے، ورنہ جو ہے وہ بس جھوٹا ہے ایسا ہم اس کو جانیں گے۔ اب اس کے بعد مؤلف رحمہ اللہ کی دوسری آیت یہاں پیش کی جا رہی ہے اور اس کی تفسیر بھی ہے۔ مؤلف رحمہ اللہ نے دوسری آیت سورۃ المائدہ کی پیش کی، جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ بیان فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ۔ اے ایمان والو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے گا تو ان قریب اللہ ایسی قوم کو لے کر آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور جو اس سے محبت کریں گے۔ یہ مؤلف رحمہ اللہ نے مطلب میں دوسری آیت پیش کی ہے۔ شارح کہتے ہیں آیتین فوصفهم بأوصاف هي علامة المحبة وثمراتها۔ ان دونوں آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو چند اوصاف کے ساتھ جو ہے بیان کیا ہے جو اللہ کی محبت کی علامت اور اس کے ثمرات میں سے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں اولیاء اللہ کی وصف بیان کی ہے اور اولیاء شیطان کی وصف جو ہے بیان فرمائی ہے۔ پوری یہاں پر 4 وصف وصوف بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا وصف ہے الوصف الاول، یعنی صفت، پہلی صفت ہے انہم اذلة علی المؤمنین فلا یحاربونہم ولا یکفون ضدہم ولا ینابزونہم۔ پہلی صفت یہ ہے ان کی، وہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوں گی۔ اللہ کے ولی لوگ یہ مومنوں کے لیے نرم دل ہوتے ہیں، نہ ان سے لڑتے ہیں، نہ ان کے مقابل کھڑے ہوتے ہیں اور نہ ان سے دشمنی رکھتے ہیں اور نہ ہی ان کے مقابلے میں، ان کے مخالف میں دشمنوں کا ساتھ دیتے ہیں، ایسا نہیں۔ تو دوسرا صفت کے تعلق سے یہاں پر شارح کہتے ہیں الوصف الثانی انہم عزت علی الکافرین ای اقویاء علیہم غالبون لہم۔ دوسری صفت یہ ہے اللہ کے ولیوں کی، وہ کافروں کے مقابلے میں مضبوط اور باعزت ہوتے ہیں، ان پر غالب ہوتے ہیں، ان پر سخت ہوتے ہیں۔ اور تیسری صفت الوصف الثالث انہم یجاہدون فی سبیل اللہ ای یبذلون الجہد فی قتال اعداء اللہ لتکون کلمۃ اللہ ہی العلیٰ۔ شیخ فرماتے ہیں تیسری صفت ہے اللہ کے ولیوں کی، وہ اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، یعنی اللہ کے دشمنوں کے خلاف پوری جو ہے کوشش کرتے ہیں تاکہ اللہ کا کلمہ بلند ہو جائے تمام عالم کے اندر۔ اور چوتھا ان کا وصف یہ ہے الوصف الرابع انہم لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم ای اذا لاقوا احدا على ما قاموا به من دين الله لم يخالفوا يومته ولم يمنعهم ذلك من القيام بدين الله عز وجل۔ چوتھا صفت اللہ کے ولیوں کا یہ ہے وہ اللہ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے،
کسی برائی اور کوسنے والے انسان کی برائی سے ڈرتے نہیں ہیں، یعنی اگر کوئی انہیں اللہ کے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے جو ان کے اوپر جھوٹ بیان کرتا ہے، ان پر الزامیں لگاتا ہے اور ان کے بارے میں برائی بیان کرتا ہے، ان کے بارے میں لوگوں میں نفرت پھیلاتا ہے، تو یہ سب چیزیں ہوائی چیزیں ہیں جو ضائع ہونے والی ہیں۔ اللہ کے بندوں کو ان چیزوں سے کبھی کوئی نقصان ہوتا نہیں ہے، اور اللہ کے بندے بھی ایسے چیزوں سے کبھی خوف زدہ بھی ہوتے نہیں، اور یہ چیز مومنوں کو اللہ عز و جل کے دین پر اور مضبوط کر دیتی ہے اور اچھے طریقے سے قائم ہونے کے لیے ساتھ دیتی ہے۔ تو یہ چار اصول رہے، صفات رہے اولیاء اللہ کے، اگر یہ ہے کسی اللہ کے لیے محنت کرنے والے بندے کے اندر، تو وہ اللہ کا ولی ہونے کا مستحق ہے، اگر نہیں ہے تو نہیں، وہ جھوٹا ہے اپنے راہ میں۔ بہرحال مؤلف رحمہ اللہ نے تیسری آیت سورہ یونس کی پیش کی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی اس آیت میں بیان فرماتا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون۔ خبردار، بے شک اللہ کے جو ولی ہیں، نہ ان کے لیے کوئی خوف ہوگا، نہ ہی یہ لوگ غمزدہ ہوں گے، بلکہ اللہ کے ولی وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ زندگی گزارے۔ اب اس آیت کے نیچے شارح فرماتے ہیں، فبین اللہ تعالی ان اولیاء اللہ تعالی هم الذین اتصفوا بهذین الوصفین۔ شارح فرماتے ہیں بس اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا ہے اس آیت میں کہ اللہ کے اولیاء وہی ہے جو ان دو عظیم صفات سے متصف ہیں۔ پہلا کیا ہے؟ پہلا ہے الایمان والتقوی، ایک ایمان ہے، دوسرا تقوی ہے۔ فالایمان بالقلب والتقوی بالجوارح، ایمان یہ دل کا یقین ہے، دل میں ایمان ہے، یعنی ایمان دل میں رہتا ہے، اور تقوی یہ عمل کو صادر کرتا ہے، یعنی اللہ سے صحیح میں کوئی انسان ڈرتا ہے تو جو کرنا ہے، جس کا حکم دیا گیا وہ ضرور کرتا ہے، جس سے بچنا ہے اس سے وہ شخص ضرور بچتا ہے۔ اب جس بات کا حکم دیا اس کی پیروی کرنا، جس بات سے روکا گیا اس بات سے اپنے ہاتھوں کو دور کر لینا، یہی تو جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تقوی ہے۔ فمن ادعى الولاية ولم يتصف بهذين الوصفين فهو كاذب۔ پس جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے ولی ہونے کا، لیکن وہ ان دو صفات سے متصف نہیں ہے، تو وہ شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ولی نہیں ہے۔ فهو كاذب، بلکہ وہ کیا ہے؟ بلکہ وہ اللہ کے اوپر جھوٹ بولنے والا انسان ہے۔ ثم ان الشیخ رحمہ اللہ بین ان الامر صار على العكس عند اکثر من يدعي العلم انه من هداة الخلق وحفاظ الشرع، فالولي عنده من لا يتبع الرسل ولا يجاهد في سبيل الله ولا يؤمن به ولا يتقيه۔
پھر شیخ الاسلام مؤلف رحمہ اللہ نے متن میں یہ بھی واضح فرما دیا ہے کہ معاملہ اکثر لوگوں کے پاس بالکل الٹ ہو چکا ہے. یعنی کئی سارے لوگ ہیں جو علم کا دعویٰ کرتے ہیں، مخلوق کے لیے رہنمائی کا ذریعہ سمجھتے ہیں، شریعت کے محافظ سمجھتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول سے اور ان کے دین سے محبت کرنے والے سمجھتے ہیں، لیکن ان کے پاس الٹا ہی معاملہ ہے. جو صفات ہمیں بیان کیے گئے ان کا ان میں کوئی جو ہے قدر نہیں. ان کے نزدیک ولی کون ہے؟ فرماتے ہیں ان کے نزدیک، شارح فرماتے ہیں ان کے نزدیک ولی وہ ہے جو نہ رسولوں کی پیروی کرے، نہ اللہ کے راہ میں جہاد کرے، پر صحیح ایمان رکھے اور نہ اس سے ڈرے. ایسے لوگ ان کے پاس اللہ کے ولی. وَيُحْسِنُ بِنَا أَن نَنْقُلَ هُنَا مَا كَتَبَهُ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی فی رسالته الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان ونسوق ما تیسر منها. اور مناسب ہے کہ ہم یہاں پر شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی کی رسالہ الفرقان بین اولیاء الرحمن اولیاء الشیطان، یہ جو کتاب ہے اس سے وہ بات ہم نقل کر رہے ہیں جو امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس موضوع میں ہمیں نصیحت فرمایا ہے. کیا ہے؟ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ بیان فرماتے ہیں وَقَدْ بَيَّنَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ صلی اللہ علیہ وسلم أن الله أولياء من الناس وللشيطان أولياء ففرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. فقال الله تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سنت میں یہ بات واضح طور پر بیان فرما دی ہے کہ انسانوں میں اللہ کے بھی دوست ہوتے ہیں کچھ لوگ اور شیطان کے بھی دوست ہوتے ہیں کچھ لوگ. لہذا اللہ کے اولیاء اور شیطان کے اولیاء کے درمیان اللہ تعالیٰ نے خود فرق بیان فرما دی. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اس بات کے لیے سورہ یونس کی آیت پیش کرتے ہیں پہلے، جس میں اللہ کے ولیوں کا تذکرہ. اس کے بعد سورہ نحل کی آیت پیش کرتے ہیں، اس میں شیطان کے اولیاء کا جو ہے تذکرہ. بہرحال پہلے اللہ کے اولیاء کا تذکرہ ہم اللہ کے کتاب سے سورہ یونس کے اندر سنیں گے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار بے شک اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمزدہ ہوں گے. الذین آمنوا وكانوا يتقون، وہ لوگ جو اولیاء ہیں اللہ کے، یہ اللہ پر ایمان لائے ہوئے لوگ ہوں گے اور اللہ سے تقوی اختیار کرنے والے لوگ ہوں گے. لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، اور ایسے اللہ کے ولیوں کو دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے، آخرت میں بھی اللہ کی طرف سے خوشخبری ہے. لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم. اللہ کی باتوں میں، اللہ کے کلام میں کسی طرح کی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ہے. یہی بہت بڑی اللہ کے بندوں کے لیے کامیابی. یعنی
اللہ کو جان کر صحیح ایمان کے ساتھ صحیح اطاعت کے ساتھ زندگی گزارنا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے نہ خوف ہوگا، نہ ہی یہ لوگ غمزدہ ہوں گے، بلکہ یہ ایمان لائیں گے اور یہ تقوی سے زندگی گزاریں گے، اور ان کے لیے دنیاوی زندگی میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی خوشخبری ہے، اور اللہ کی بات کبھی بدلتی نہیں، اور یہی بہت بڑی جو ایک کامیابی کی چیز ہے۔ اب اس کے بعد شیخ فرماتے ہیں رحمہ اللہ، وَذَكَرَ أَوْلِيَاءَ الشَّيْطَانِ فَقَالَ اللَّهُ تَعَالَى، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اولیاء الشیطان کے تعلق سے بھی تذکرہ کیا ہے اپنے کلام میں، جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ بیان فرماتا ہے سورہ نحل میں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ إِنَّمَا سُلْطَانُهُ عَلَى الَّذِينَ يَتَوَكَّلُونَ وَالَّذِينَ هُمْ بِهِ مُشْرِكُونَ۔ پس جب تم قرآن پڑھو تو مردود شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرو، بے شک اس کا ان لوگوں پر کوئی غلبہ نہیں جو ایمان لائے اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شریک جو ہے ٹھہراتے ہیں۔ اس کا غلبہ تو صرف ان لوگوں پر ہے، کن لوگوں کے اوپر؟ جو اپنے آپ کو اللہ کے ولی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے شیطان کا غلبہ ہوتا ہے، اور وہ لوگ شیطان کے ولی لوگ ہیں، اور شیطان کے ساتھ جیسا شیطان اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے ویسا شیطان کے ساتھ مل کر وہ بھی اللہ کے ساتھ جو ہے دوسروں کو اللہ کا شریک بیان کرتے ہیں۔ تو شیطان کا مومنوں پر جو اللہ پر ایمان لائے اور بھروسہ کرے اور اطاعت کر رہے ہیں، ان پر کوئی غلبہ نہیں۔ شیطان کا غلبہ کس پر ہے؟ ان لوگوں پر ہے جو اس سے دوستی رکھتے ہیں، شیطان سے خود وہ دوستی رکھتے ہیں اور جو اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں اللہ کے لیے۔ فَيَجِبُ أَن يُفَرِّقُ بَيْنَ هَؤُلَاءِ وَهَؤُلَاءِ كَمَا فَرَّقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ بَيْنَهُمَا فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ الْمُتَّقُونَ۔ لہذا لازم ہے کہ ان دونوں کے درمیان فرق کیا جائے، اللہ کے ولیوں اور شیطان کے ولیوں کے درمیان ہمیں چاہیے کہ ہم فرق کریں، جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے خود ان لوگوں کے درمیان فرق کیا ہے۔ بس اللہ کے اولیاء وہی ہیں جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہے۔ وَهُمُ الَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَالْوَاهُ فَأَحِبُّوا مَا يُحِبُّ وَبَغَضُوا مَا يَبْغَضُ وَرَضُوا بِمَا يَرْضَى وَسَخِطُوا بِمَا يَسْخَطُ وَأَمَرُوا بِمَا يَأْمُرُ وَنَهَى عَمَّا نَهَى وَعَطُوا مَن يُحِبُّ أَن يُعْطَى وَمَنَعُوا مَن يُحِبُّ أن يمنع۔ وہی لوگ ہیں جو اللہ پر ایمان لائے اور اسی سے دوستی رکھتے ہیں، وہی اللہ کے ولی ہیں۔ پس وہ اس چیز سے محبت کرتے ہیں جس سے اللہ خود محبت کرتا ہے، اور اس چیز سے بغض رکھتے ہیں جس سے اللہ خود بغض رکھتا ہے۔ وہ اس بات پر راضی ہوتے ہیں جس پر اللہ راضی ہوتا ہے، اور اس بات پر ناراض ہوتے ہیں جس پر اللہ ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ اسی کا حکم دیتے ہیں جس کا اللہ حکم دیتا ہے، اور اسی سے روکتے ہیں جس سے اللہ روکتا ہے، اور وہ دیتے ہیں جسے اللہ دینا پسند کرتا ہے، اور وہ روک لیتے ہیں جسے اللہ روکنا زیادہ پسند کرتا ہے۔ وَمَنْ ادَّعَى مُحَبَّةَ اللَّهِ وَوِلَایَتَهُ فَمَنْ لَمْ يَتَّبِعْهُ
أي الرسول فليس من أولياء الله. بس کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا مگر وہ جو اللہ پر اور اس چیز پر ایمان لائے جو اللہ نے نازل فرمائی اور اس دین کے اوپر ظاہر کے طور پر بھی عمل کرے، باطن کے طور پر بھی عمل کرے، پیروی کرے. اور جو شخص اللہ کی محبت اور اس کی ولایت کا دعویٰ کرے حالانکہ وہ رسول اللہ کی پیروی نہیں کرتا تو وہ اللہ کے اولیاء میں سے نہیں ہے، بلکہ جو اس کی مخالفت کرے وہ اللہ کے دشمنوں میں سے ہے اور شیطان کے اولیاء میں سے ہے. جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ آل عمران میں بیان فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ. کہہ دیجئے اے نبی اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے اس کے بدلے میں محبت کرے گا. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور تمہیں معاف فرما دے گا. وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ اور تمہارے قدموں کو حق بات پر جما دے گا. بہرحال آج کے لیے اتنا کافی سمجھتا ہوں اور تفسیر باقی ہے اس اصول کے اندر جس کو آگے کے درس میں ہم سنیں گے. بس اللہ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو جو بھی ہم سن رہے ہیں ان باتوں میں اللہ سے ڈرتے ہوئے مخلص بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ اور اس کے رسول کی معرفت کے ساتھ دلائل کے روشنی میں پیروی کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور ہر قسم کے جھوٹے لوگوں سے اور ریا اور نفاق اور کبر کا شکار ہونے والے لوگوں سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. ہر قسم کے فاجر و فاسق لوگوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جب تک رہیں گے تب تک جیسا صحابہ رضی اللہ عنہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لائے، ان سے جیسا دینی علم سیکھے، سمجھے، عمل کیے، آگے پہنچائے اور چلے گئے، ویسے ہی راستے پر ہمیں بھی قائم ہونے کی اور اسی پر جینے اور مرنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کے جو بھی محنتیں ہیں ان کو اللہ قبول فرمائے، ہم سب کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے، ہر قسم کی ریا سے ہماری حفاظت فرمائے. اور یہ جو اصول ہم سن رہے ہیں ان کا ہمیں ہمیشہ خیال کرنے کی اور ان اصولوں پر پیروی کرنے کی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. ہم سب کو اللہ کے اولیاء میں سے بننے کی اور اولیاء الشیطان سے دور رہنے کی اللہ ہم سب کے لیے توفیق نصیب فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.